جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت تو سارے لوگوں آفیشیلی کو آج ریگولر آن شیڈیول کوئی کلاس نہیں ہوگی. کچھ آن لائن آن سائٹ اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں تو اور کچھ مشائق بھی پہنچ گئے تھے. ہمارے انسٹیٹیوٹ پہ ایک ایکسٹریم پاور فیلئر ہے, صبح سے کچھ 3-4 بار لائٹ جا چکی ہے. اس کے نتیجے میں کچھ ہمارے یو پی ایس وہ بھی بیک اپ نہیں دے رہے ہیں اور جنریٹر بھی میل فنکشن کر گئے ہیں. اس لیے آن سائٹ بھی جو بیٹھنا چاہتا ہے وہ بیٹھ سکتا ہے. شیخ عبید آ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ہم ڈسکشن کر لیں گے. جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے, جو گرمی برداشت کر کے بیٹھنا چاہتا ہے وہ بیٹھ جائے. السلام جو علیکم بھی سر. خواتین ہیں وہ ان کو بلا لیں یہاں پر. السلام علیکم یہ سر. ایڈمن کا ہے کوئی یہاں پہ؟ سر پریویس کلاسز بھی جو ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے صحیح اس کی ریکارڈنگز نہیں ہے, جی تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ پریویس کلاسز بھی جو تھی ان کا جی انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے ریکارڈنگز بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں وہی مسئلہ بتا رہا ہے, تو کیا کرنا ہم لوگ؟ سسٹر یہ لنک سینڈ کیا ہے میں نے, تو یہ وائس ریکارڈنگ آ گئی تھی آج ہی, ہمیں بھی فارچونیٹلی آج مل گئی ہے, تو آپ چیک کر لیں. یہ ریکارڈنگز آ گئی, ان کو چیک کر لیں, ورنہ جو مشائق ہیں وہ آپ کو کلاس میں ریپیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. بھائی شیخ عبید کو بھیج دیں یہاں پہ, اور جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں آنا چاہتے ہیں آ جائیں, ہاں, تاکہ ہم بھی تھوڑا ٹائم گزار لیں. السلام علیکم شیخ صاحب, یہ جو بروج کی طرف سے واٹس ایپ گروپ ہے تو اس میں کیسے ایڈ ہوا جا سکتا ہے؟ ویب سائٹ پہ جائیے, ویب سائٹ میں بروج انسٹیٹیوٹ کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں اس کے لنکس ہیں, اس میں جا کے آپ اس میں داخل ہو سکتے ہیں, ورنہ آفیشیلی کسی لنک پہ جوائن کر لیں. شیخ آ جائیں, ادھر آ جائیں, آ جائیں, جزاک اللہ. ارے شیخ ادھر آئے نا, آ جائیں, آپ بیٹھے, آئے میں آ رہا ہوں, آپ نے کہا آج ہم کیجولی کوئی بات چیت کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. آج ہم پریس کانفرنس کرنے بیٹھے ہیں لائٹ فیلئر کے خلاف. سارے یہیں جمع ہو گئے نا؟ زیادہ سارے تو میرے خیال فرسٹ ایئر کے ہی ہیں. چلے میں اور یہ جو لنک ہے یہ سب کلاسز میں آپ یہ جو لنک ہے یہ سب کلاسز میں بھیجوا دو اور ہمیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. سامنے چکے فرسٹ ایئر کے بیٹھے ہوئے, تو میں نے پچھلی کلاس میں ایک ایسا عمل بتایا تھا جس کی وجہ سے ایک قرات کا اجر بڑھتا بھی ہے اور ایک قرات کا اجر کم بھی ہوتا ہے. تو کون بتائے گا جی؟ پہلے بڑھنے والا بتائیں آپ. رکھنے سے ٹھیک ہے, 2 ہو گئے. جنازہ پڑھنے کا ایک قرات ہے اور تدفین میں شرکت کا ایک قرات ہے, اور کم ہونے کا بلا مقصد کتا کسی نے گھر میں رکھا تو ایک قرات صبح اور ایک شام. ایک قرات کس کو کہتے ہیں جی؟ احد پہاڑ کے برابر اجر کا ایک وزن ہے یہ. صحیح. اچھا, ایک حدیث ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں. موجودہ ہمارے حالات کی عکاسی کرتی ہے وہ, جو ایک ٹینشن کا ماحول ہے ہمارے اس معاشرے میں یا ایک ریاست کے اندر. ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 قسم کی برائیاں ایسی ہیں جب معاشرے میں آ جائیں تو اس میں بہت سارے قسم کے عذاب اس معاشرے میں آ جاتے ہیں. ان میں سے اب ہم اس زاویے سے دیکھیں گے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے, وہ جو برائیاں ہیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں.
اور پھر ان برائیوں کی وجہ سے جو سزا ہے اس کی لپیٹ میں ہم تو نہیں ہیں. تو پہلی سزا یا پہلا جو گناہ جس کی وجہ سے سزا ملنی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بے حیائی عام ہونے لگ جائے, جس معاشرے میں بے حیائی عام ہونے لگ جائے تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس معاشرے میں ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ اس بیماریوں کا نام و نشان تم نے اپنے آباء و اجداد تک نہ سنا ہوگا, کسی نے اس کا تذکرہ تک نہ سنا ہوگا. ہمارے معاشرے میں ایسی بیماریاں ہیں, پائی جاتی ہیں, عجیب عجیب قسم کے نام ہیں. اب کورونا کے بھی ایسے نام ہیں کہ وہ گننے میں نہیں آ رہے. اور بے حیائی معاشرے میں عام ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس وقت سب سے زیادہ بے حیائی کا پھیلاؤ وہ کیسے ہے؟ جی آپ بتائیں کیسے ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے. وہ کیسے ہے؟ کچھ ایپس ایسی آ چکی ہیں اور اس ایپس کا استعمال سب سے زیادہ خواتین کر رہی ہوتی. ٹک ٹاکر جو ہماری ہیں, خواتین کو بدنام نہ ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس میں ایک تو یہ چیز ہو گئی ہے کہ حالانکہ ایک عورت کا کردار بہت محدود ہے, اس کی عزت, اس کا مقام, اس کی عظمت شریعت نے بہت دی ہے, اور جو مقام دین اسلام نے دیا ہے ایسا مقام کسی اور میں نہیں ہے. لیکن اس کی اب جو اسلام سے ہٹ کر ہیں, جو تہذیب ہے, جو ثقافت ہے, جو معاشرہ ہے, وہ عورت کے تعلق سے معاشرے میں ایک ایسا کردار پیش کر رہے ہیں جس سے عورت کی عزت بڑھتی نہیں ہے, کم ہوتی ہے. تو پاک دامن عورت ہمیشہ اپنے آپ کا تحفظ کرتی ہے. جس نے معاشرے کو برا کرنا ہے, بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو نظام ہے خاندانی, ایسا کسی معاشرے میں نہیں ہے. بہترین نظام ہے ایک خاندان کا, پھپھو ہے, خالہ ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, خوبصورت نظام ہے. اس نظام کو برباد کرنے کی کوشش اس عورت کے ذریعے ہمارے معاشرے میں بہت ساری تنظیمیں, کبھی حقوق نسواں کے نام سے, کبھی میرا جسم میری مرضی کے نام سے, بے حیائی کے بہت سارے راستے. ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ عورت کے ذریعے بے حیائی کو پھیلایا جائے, اور یہ سوشل میڈیا کا اس کا بہت زیادہ استعمال ہے. اچھا ایک خطرناک بیماری یہ ہے, آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا. دیکھیں انسانی تقاضے کی وجہ سے گناہ مرد سے بھی ہو سکتا ہے, عورت سے بھی ہو سکتا ہے. بشری تقاضے کی وجہ سے گناہ آپ سے سرزد ہو گیا ہے, اور اس گناہ کو کسی اور کے سامنے شیئر کریں گے, یہ بھی بے حیائی کو پھیلانا ہے. اور اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے اور اس کو افشا کر دیتا ہے, لوگوں کے سامنے پھیلا دیتا ہے. حالانکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جس بندے نے اگر اس سے گناہ ہوا اور اس گناہ کو اس نے اپنے تک محدود رکھا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اسے. بعض حدیث کے الفاظ ہیں اللہ اپنی چادر میں لے گا اس کو, یعنی چھپا لے گا اس کو, اور اس سے گناہوں کا اعتراف کروائے گا. تو نے یہ کیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا میں نے کیا ہے. ڈر رہا ہوگا کہ اللہ میرے سامنے وہ گناہ ذکر نہ کر دے. اور اللہ تعالیٰ کچھ گناہوں کا اعتراف کروانے کے بعد, بندہ اعتراف کرنے کے بعد پھر اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے معاف کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اس کے گناہ کا اظہار نہیں فرمایا, پردے میں. تو یہاں گناہ اگر آپ سے ہو جاتا ہے اس کو آپ چھپا لیتے ہیں, اللہ بھی پردہ ڈالتا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو پردہ ڈالنا ہوگا. من ستر مسلمن سترہ اللہ. اچھا ایک تو اپنے گناہ کا پردہ ہے, دوسرا کیا ہے؟ دوسروں کے گناہ کا پردہ. اگر آپ کو کسی کے اندر کوئی عیب نظر آ جائے تو اس کی آر نہیں دلائیں گے کہ تو وہ ہے, تو وہ ہے. بالکل غلط ہے. آج ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کی دوسری جو خرابی ہے وہ یہ ہے, کہیں کوئی برائی نظر آ جاتی ہے تو اس کی تشہیر ہوتی ہے, نتیجتاً وہ برائی جہاں نہیں ہوتی وہاں بھی شروع ہو جاتی ہے. ایک تو یہ جرم ہو گیا. دوسری چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ وہاں 3 عذاب بھیجتا ہے. نمبر 1 قحط سالی, پانی کی کیا ہو جاتی ہے؟ کمی ہو جاتی ہے. نمبر 2 اللہ رب العزت ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے, پھر پیٹرول بڑھائیں گے, پھر ڈیزل بڑھائیں گے, پھر مہنگائی کریں گے وغیرہ وغیرہ. تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے, تمہاری زندگی کا جو گزران ہے اس کو ہم تمہارے لیے مشکل بنا دیں گے. تو ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. پانی کی بڑی قلت ہے, بلکہ یہاں ہم تو کوئی سہولت موجود ہے. ابھی آپ نے چولستان کا سنا تھا, جانور مر رہے تھے, لوگ نقل مکانی کر رہے تھے. اسی طرح کی صورتحال بلوچستان کے اندر بھی ہے, ایسی صورتحال تھر کے اندر بھی ہو جاتی ہے, اور کبھی ہمارے ہاں بھی ایسا کراچی کے اندر محسوس کرتے ہیں یہ چیز.
اب تو جو اندرون سندھ کے علاقے جو شعبہ زراعت ہے وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں پانی پر، قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، قحط سالی ہے، لڑائیاں ہیں، ہم نے فصل لگانی ہے، اس کے لیے پانی موجود نہیں ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا حکمران کا مسئلہ تو ہمارا 70 سال سے ہے. کوئی بھی حاکم آ جائے ہم یہی کہتے ہیں کہ ظالم ہے، جابر ہے، اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں. ہمارے تبصروں سے، تجزیوں سے، نشتر سے ابھی تک کوئی محفوظ نہیں ہے. تو بنیادی وجہ کو دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص الا ماشاء اللہ معاشرتی معاملات کے اندر اخلاقیات کے تعلق سے کسی نہ کسی معاملے کے اندر وہ گرفتار ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ظالم ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے دیکھیں ناپ تول کا معاملہ ہے، چھوٹے سے چھوٹے کو لے لیں، ٹھیلے پہ کھڑا ہوا ہے وہ بھی 2 نمبری کر رہا ہوتا ہے. ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تیسری چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے، جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ رب العزت آسمان سے رحمت والی بارش کو روک دیتا ہے. اگر جانور نہ ہوتے اللہ تعالیٰ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتا. یہاں زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے پاکستان کے اندر مجموعی صورتحال کیا ہے؟ نمبر 1، اکثر لوگ بینک کے اندر اپنا وہ فارم فل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو زکوٰۃ نہ دینا پڑے. اس مسلک سے تعلق نہیں ہوتا لیکن وہ لکھوا لیتے ہیں کہ زکوٰۃ سے بچ جائیں، کٹوتی نہ ہو. سیونگ اکاؤنٹ ہوتا تو ویسے ہی غلط ہے، اور زکوٰۃ سے بچنے کے لیے غلط خانہ فل کیا جاتا ہے. اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان میں سے اکثر کے معاملات ایسے ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈر دیا ہے کہ وہ امانت داری کے ساتھ پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہوں. ہم نے جہاں تک اندرون سندھ کے اندر شعبہ زراعت میں عشر لیا جاتا ہے، جن کو ہم جانتے ہیں بڑے بڑے وڈیرے ہیں، عشر نہیں دیتے، بالکل نہیں دیتے. دینے کا طریقہ اب زکوٰۃ کا جو ہے، اگر میں نے زکوٰۃ دینی ہے تو اب دوسرا زاویہ یہ آ چکا ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن خریدوں گا اور اپنی مرضی سے جہاں دوں دے دوں گا. زکوٰۃ دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے انفرادی طور پر کہ آپ اپنے پیسے سے راشن خریدیں اور خود ہی تقسیم کرنا شروع کر دیں. تملیک شرط ہے کہ جسے دے رہے ہیں آپ اس کو اس کا مالک بنائیں. یہاں مالک آپ اس کو نہیں بنا رہے بلکہ آپ خود بن کر بیٹھ گئے. الا یہ کہ کوئی ادارہ ہے، وہ ادارہ اس طرح کے زکوٰۃ اور صدقات وصول کرتا ہے اور اس کے بعد پھر مدجات ہوتی ہیں، وہ وہاں پر خرچ کرتا ہے، تو آپ وہاں دے دیں. اب وہ اس کو بہتر جہاں مناسب سمجھے گا وہ اس کو خرچ کر سکتا ہے. بیت المال کا ایک نظام اگر کسی ادارے میں قائم ہے تو آپ وہاں دے سکتے ہیں. اب ان کی ثوابدید پر ہوگا کہ جس مد میں بہتر سمجھیں گے اس کو صرف کر سکتے ہیں، جو زکوٰۃ کے شعبہ جات ہوتے ہیں، مصارف زکوٰۃ ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ نہیں دیتے، نتیجتاً ہر سال ہمارے ہاں بارش کم ہوتی ہے، ہر سال کم ہوتی، اور جب ہوتی ہے تھوڑی سی رحمت بھی وہ زحمت بن جاتی ہے. چوتھی چیز، اللہ اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اگر آپ توڑیں گے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑیں گے تو اللہ رب العزت اغیار کو مسلط کر دے گا، غیروں کو مسلط کر دے گا. پھر جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ سب کچھ چھین لے گا. کسی کو سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے خلاف سازش کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ ہم اپنی ریاست کو دیکھ لیں، اس کے حصول کو 70 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے قانون کو ہم نے نافذ کیا ہے. ہمارے آئین کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جو قرآن کا حصہ ہیں اور کہا کہ ہم اس کو ختم کریں گے، نہیں ختم کیا. تو ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، ہم نے اللہ اس کے رسول سے ایک عہد کیا ہے، وہ کیا ہے؟ عالم ارواح میں عقیدہ توحید کا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. شرک دیکھیں ہمارے معاشرے میں اجتماعی شکل میں موجود ہے. سب سے بڑا عہد تو عقیدہ توحید کا ہوتا ہے جس کو ہم نے ہمارے معاشرے میں سرکاری سرپرستی میں کیا جا رہا ہوتا ہے نا معاملہ عقیدہ توحید کا سب سے بڑا معاملہ ہے. جب اس کو توڑیں گے، سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کی عقیدہ توحید ہے، سب سے بڑی طاقت، جس کی وجہ سے ہم نے دوسروں کو شکست دی ہے، جس کی وجہ سے غیر ہم سے ڈرتے ہیں. اور جب یہ طاقت ختم ہو جائے گی تو آسانی سے تم پر غالب آ جائیں گے، اور آج وہی وجہ ہے. اور آخری چیز، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے مطابق اگر تم فیصلہ کرنا ترک کر دو گے، اللہ اس کے رسول کے قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا ترک کر دو گے تو اللہ تمہارے بیچ میں خانہ جنگی پیدا کر دے گا، آپس میں لڑو گے. کبھی وہ لسانیت کی بنیاد پر، کبھی صوبائیت کی بنیاد پر، کبھی وطنیت کی بنیاد پر، کبھی مذہبیت کی بنیاد پر یہ تصادم ہوگا اور ہمارے سامنے ہے. تو یہ ہے وہ برائیاں جب اجتماعی شکل میں ہوتی ہیں تو نتیجہ بھی اجتماعی شکل میں ہے.
ہم اپنے اوپر اگر اس کو دیکھیں تو ہم کسی نہ کسی ایسے گناہ میں ہمارا معاشرہ گرفتار ہے جس کی وجہ سے یہ نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ظالم حاکم ہے، جابر ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ آیا کہاں سے؟ ہمارے معاشرے سے. تو جب معاشرہ ایسا ہوگا تو وہاں فرشتے نہیں آئیں گے، یعنی ہمیں بدلنا ہوگا. جب ہم بدلیں گے، نیک معاشرہ بنے گا تو اچھے لوگ اوپر آئیں گے، نتیجتاً معاشرے کے اندر یہ صالحیت پیدا ہوگی. تو یہ ہے اصلاح. یعنی اس کا اگر ہم بات خلاصتاً کریں وہ یہ ہے گناہ کو ترک کر دیں، گناہ کو چھوڑ دیں. یہ سارے گناہ ہیں جو یہاں بیان ہوئے ہیں. گناہ کو چھوڑ دینے سے اللہ رب العزت انسان کو سکون اور اطمینان عطا فرماتا ہے. اور گناہ کا سب سے انفرادی خطرناک نتیجہ یہ ہوتا ہے جب انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے اس گناہ کی پاداش میں، نتیجے میں ان کا آپ انہیں بھلا دیا. یعنی پھر انسان یہ بھول جاتا ہے میں کیا تھا، کیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اور ایسا بھولتا ہے کہ اچھائی سے نفرت کرتا ہے اور برائی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اچھی محفل میں آنا اسے اچھا نہیں لگتا، بری محفل اسے اچھی لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا مقصد بھول چکا ہے. پھر ایسے شخص کی مثال قرآن میں کبھی کتے کے ساتھ دی گئی ہے، کبھی گدھے کے ساتھ دی گئی ہے، بلکہ کہا بل ہما دل، جانوروں سے بھی بدتر ہے. اور آخری صورت، اور وہ بھی صورت بڑی خطرناک ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. میرے ذکر سے اعراض کرو گے. ذکر کیا ہے؟ نماز ترک کر دیں، قرآن کی تلاوت ترک کر دیں، اللہ کے حکامات کو ترک کر دیں، زکوٰۃ دینا ترک کر دیں، صدقات دینا ترک کر دیں، رزق حلال کو ترک کر دیں، آپ اچھائی کو ترک کر دیں. یہ اعراض عن ذکر اللہ، یہ ساری شکلیں اس کی. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ کر دیں گے اس کی. دنیا کے اندر یہ سزا ہے. چین نہیں آئے گا اسے، بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی چین نہیں آئے گا. اور جب کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اندھا کر کے. پوچھے گا اللہ دنیا میں تو دیکھتا تھا میں، اندھا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ تیرے پاس میری آیات آئی تھی، نصیحت آئی تھی، واعظ آیا تھا، تذکیر تھی، تو نے اس سے منہ موڑا، اس کو چھوڑ دیا، بھلا دیا. آج ہم تجھے چھوڑ دیں گے اندھا کر کے. دیکھیں دنیا میں اندھا وہ نہیں ہے جسے نظر نہ آتا ہو. شرعی اصطلاح میں اندھا، بہرا، گونگا وہ ہے جو سب کچھ دیکھتا ہے لیکن صراط مستقیم نہیں دیکھتا. سب کچھ دیکھتا ہے لیکن اللہ کا حق نہیں دیکھتا. سب کچھ نظر آتا ہے لیکن مسجد کا راستہ نظر نہیں آتا. سب کچھ پڑھتا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھتا. سب کچھ سنتا ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں سنتا. یہ ہے بہرا، گونگا، اندھا. اس کی مثالیں ہیں جانوروں کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی بدتر. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، ناطق بنایا ہے، تو ہمارے تقاضے بھی سب سے زیادہ ہیں. اور ان میں سے یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں. اور آپ کا یہاں آنا بھی صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے ذکر کو سمجھ سکیں. یہ راستہ خوبصورت راستہ ہے. اس راستے سے معاشرے میں دین کے اعتبار سے جو فتنے ہیں، جہالتیں، وہ ختم ہوگی. اس کی وجہ سے نفس کی اصلاح ہوگی. اس کی وجہ سے صراط مستقیم کے راستے کا تعین ہوگا. اس کی وجہ سے صراط مستقیم جس پر میرا رب ہے، جس پر میرا رسول ہے، جس پر ہم چل کر جنت میں جائیں گے، اس راستے کا حصول آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کی باری. آپ نے ماشاءاللہ کافی باتیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے انسان کو بہت مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے. میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ گریٹ تھنگس نیور کیم فرام کمفرٹ زونز. امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ ان العلم لا یأتی براحت الجسم. علم جو ہے یہ جسم کی راحت اور آرام سے نہیں آتا. آج تو پھر بھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ادارے موجود ہیں، انسٹیٹیوٹس موجود ہیں کہ آپ آتے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، مشائخ موجود ہیں. ایک وقت میں کئی علماء آپ کو پڑھانے کے لیے مل جاتے ہیں. لیکن تھوڑا سا ریوائنڈ اگر کر لیں ہم، میں تو کہتا ہوں زیادہ نہیں،
10 12 15 سال پیچھے ہی چلے جائیں تو جو انسٹیٹیوٹس آج انسٹیٹیوٹس کی شکل میں موجود ہیں پہلے نہیں تھے. پہلے ہمارے پاس مدارس تھے, صبح کے ٹائم پہ موجود تھے, اور ان مدارس کو بھی دیکھ لیں تو ان کو 50 سال پہلے آپ لے جائیں تو بہت سے مدارس یہ انڈیا پاکستان میں نہیں تھے, اور اس سے بھی پہلے آپ چلے جائیں تو آپ کو کئی شہر میں کئی میلوں کا سفر کرنا پڑتا تھا, پھر جا کے کوئی عالم ملتا تھا آپ کو. تو یہ جو 2-3 سالوں میں اللہ نے ہمارے لیے دین کا علم سیکھنا آسان بنا دیا, اور بلکہ 200-300 سال کیا, جو اب 2 سے 3 4 سالوں میں 5 سالوں میں اس سوشل میڈیا اور موبائل کی وجہ سے دین کا علم حاصل کرنا آسان ہو گیا. اس کے لیے تو کسی کے پاس کوئی, کہتے ہیں نا کہ حجت تمام ہو گئی ہے, کوئی بہانہ نہیں بچا کہ میں دین کا علم حاصل نہ کر سکوں. اس لیے مشکلات تو آتی ہیں بہرحال, اور یہ شیخ نے جیسے بات کی کہ بہت سی چیزیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں جو ہمیں اکثر ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں آتی بلکہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو بحیثیت ایک مومن انسان کو کوئی بھی تکلیف آئے, کوئی بھی پریشانی آئے, اس کا فرسٹ ریاکشن کیا ہونا چاہیے, پہلا اس کے دل میں خیال کیا ہونا چاہیے, یار میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا, میری کوئی ایسی خطا تو نہیں تھی جس کی وجہ سے میں کسی نیکی سے محروم کر دیا گیا یا اس دنیا کی نعمت سے محروم کر دیا گیا. امام فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں گناہ کرتا ہوں, دیکھیں نا گناہوں کا اثر ہوتا ہے, شیخ نے بھی بات کی, کہتے ہیں کہ میں گناہ کرتا ہوں اور میں اس گناہ کا اثر اپنے اہل میں, اپنے گھر والوں میں, ودابتی اور اپنی سواری میں, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے غلام میں دیکھتا ہوں. تو ہم بعض اوقات بڑے ریش ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ اریٹیٹ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے بچے, گھر والے, ہمارے سب آرڈینیٹس, ہمارے جو انڈر لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے مطابق کام نہیں کرتے. لیکن ٹھیک ہے, بہت سے لوگ اس طرح جس طرح آپ سے کمٹمنٹ ہو نہیں کر سکتے, یا گھر والوں سے کسی گھر والے کی غلطی کی وجہ سے آپ کا معاملہ ان سے خراب ہو سکتا ہے, ہو جاتا ہے. لیکن مومن کا فرسٹ ریاکشن کیا ہونا چاہیے, وہ کہ یار مجھ سے تو کوئی خطا نہیں ہوئی, مجھ سے تو کوئی معاملہ نہیں ہوا, یہ شاید میری غلطی ہے. ہمارے ایک شیخ ہیں, اللہ نے بڑا ان کو بڑا مقام دیا ہے, بڑا علم دیا ہے. وہ ایک دفعہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ وہ کسی شخص کے ساتھ بائک پہ سفر کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جب سفر کر رہے تھے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, چلان ہو گیا. تو بائک والے نے کہا کہ بھائی میں کوئی 20 سال سے بائک چلا رہا ہوں, آج تک نہ چلان ہوا نہ میرے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہوا, آج پتہ نہیں کیسے ہو گیا. تو وہ شیخ تھے, عالم دین تھے, انہوں نے کہا اصل میں اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, یہ جو آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں یہ میرے گناہوں کا اثر ہے جو آپ پہ اور آپ کی اس موٹر سائیکل یا سواری پہ آ گیا. تو زندگی میں کوئی بھی چیز, کوئی بھی حادثہ پیش ہو, پہلے اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے. حضرت عمر کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو پریشانیاں, مشکلات یہ پارٹ آف لائف ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر جنت کس بات کی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اس دنیا کی پریشانیاں اور دنیا کی مشاکل اور دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں یہ کب ختم ہوں گی. تو سننے والے نے کہا شاید جب آخری سانس وہ لے گا تب ختم ہو جائیں گی. امام احمد نے کہا کہ نہیں, پہلا قدم جب وہ جنت میں رکھے گا وہ اس کی مشکلات کے ختم ہونے کا آخری دن ہوگا. یعنی انسان کی مشکلیں تب ہی ختم ہوں گی کہ جب وہ جنت میں جائے گا. تو یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی, انسان لاکھوں کوشش کر لے دنیا جنت نہیں بن سکتی. اس لیے میں اپنی بات کو جوڑتا ہوں کہ اگر انسان نے علم حاصل کرنا ہے تو علم کی راہ میں مشکلیں بڑی ہوں گی, پریشانیاں بڑی ہوں گی. خلیفہ ابو منصور یہ عباسی خلیفاؤں میں سے تھے. یہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی مسند پہ یا اپنے جو بھی بادشاہی ان کا
تخت تھا اس پہ بیٹھے تھے. تو ان کے پاس ایک شخص آیا, پوچھنے لگا کہ شیخ صاحب یا خلیفہ صاحب امیر المومنین, آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ نے اس کی لذت محسوس نہ کی ہو, یا دنیا کی لذتوں میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے ابھی تک نہ پائی ہو؟ کہ دنیا کی سب لذتیں لے لیں, ہاں لیکن ایک لذت ہے, خصلہ واحد, ایک خصلہ ہے, خصلہ واحد. کہا وہ کیا ہے؟ کہا میری خصلت یا خواہش یہ ہے کہ میں ایک کرسی پہ بیٹھوں, ایک چیئر پہ بیٹھوں, اور میرے ارد گرد طلباء علم بیٹھے ہوں, اور وہ مجھ سے پوچھیں من حدثک, آپ کو یہ حدیث کس نے سنائی ہے؟ اور میں کہوں حدثنی فلان قال حدثنی فلان, اور کہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں حدیث سناؤں, سند سناؤں, اور وہ سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے کہ یہ میری لذت ہے جو میں نے شاید اس دنیا میں نہیں پائی. تو وہ ظاہر بادشاہ تھے, تو بادشاہوں کے پاس تو بڑی پاور ہوتی ہے, بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا کرا کہ ٹھیک ہے ابھی بادشاہ صاحب کی آخری خواہش ہے, یا یہ دنیا میں اتنی خواہشیں پوری ہو گئی, یہ نہیں ہوئی, یہ بھی پوری کر دیتے. انہوں نے سارے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس دربار کے, یا کہہ لیجیے اس محل کے, اس خاندان کے, ان سب کو جمع کر لیا. وزراء کے بیٹے اور گارڈوں کے بیٹے, ان سب کو جمع کر لیا. سب دفتر اور رجسٹر اور پین لے کے سب کے سامنے حاضر ہو گئے, آ کے بیٹھ گئے کہ جی دیکھیں اب آپ سنائیے, جی حدیث سنائیے, من حدثک, آپ کو یہ حدیثیں کس نے سنائی؟ آ گئے آپ کے سامنے. تو جانتے ہو نا جواب میں کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ انتم لستم بہم, تم لوگ وہ نہیں ہو جو طلبہ علم ہوتے. کہا طلبہ علم تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے کپڑے دین کا, علم کا سفر کرنے میں گندے اور میلے ہو جاتے ہیں, جن کے پاؤں چل چل کے دین کی راہ میں پھٹ جاتے ہیں, جن کے بالوں میں مٹی آ جاتی ہے, کئی کئی دن کے فاقے اٹھاتے ہیں اور علم کے سفر میں لگے رہتے ہیں. کہا وہ طلبہ علم ہوتے ہیں. کہا تم لوگ وہ تھوڑی ہو, تم لوگ نے تو ڈٹ کے صبح کا ناشتہ کیا ہوگا, پیٹ بھر کے دوپہر کا کھانا کھایا ہوگا, اچھی سی ایئر کنڈیشن آج کے زمانے میں گاڑی میں آئے ہوگے, تم لوگ وہ طلبہ علم نہیں. میرا آپ لوگ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ طلبہ علم نہیں ہیں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں یا دین کے علم کے سفر میں مشکلات بڑی آتی ہیں, بڑی اٹھانی پڑتی ہیں, اور اسی سے انسان نکھر کے سامنے آتا ہے. امام شابی غالباً ان کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث آج ہم سے لے لو, یہ حدیث آج ہم سے لے لو, بس بے شک پچھلے زمانوں میں ایک حدیث لینے کے لیے کئی کئی میل سفر کرنا پڑتا تھا. اس لیے آپ سب کو سب سے پہلے تو ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے, ہمارے لیے بھی, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دے اور آپ سب کو بھی استقامت دے. یہ ادارہ, یہاں کے مشائخ آپ سب کے لیے بھرپور جتنی ہو سکتی ہے کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو خالص دین کا علم اچھی سے اچھی فیسلٹیز اور سہولت کے ساتھ عطا کریں. لیکن پھر بھی کہہ لیجیے آپ سے زیادہ یہ جو پریشانی آ رہی ہے یہ ہمارے لیے زیادہ پریشانی ہے. تو اس موٹیویشن کی ضرورت ہم سب کو ہے. وہ شاعر نے کہا تھا نا, ہاں کیا کہا تھا شاعر نے؟ شاعر نے کہا تھا کہ امیدوں کے سمندر میں تلاطم بڑے آتے ہیں, اس لیے کبھی اس سے نا امید مت ہو جانا. مسافر بھی چھوٹیں گے, ساتھ رہنے والے بھی چھوٹیں گے, کبھی تمہارا سفینہ بھی ڈوب جائے گا, لیکن اے انسان کبھی تھک نہ جانا, کبھی پریشان مت ہو جانا. اور یہی نبی علیہ السلام کی بھی نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ انسان جب بھی اپنے آپ کو کسی تکلیف, کسی پریشانی میں سمجھے تو اپنے آپ کو پھر ایک نئی امید دے, پھر ایک نئی کوشش دے تاکہ آگے بڑھ سکے. ایک کال ذکر کر کے بات ختم کر دیں میرے خیال میں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ کال تفسیر جلالین میں علم میں اگر آپ پختگی چاہتے ہیں اس میں 4 کام کرنے کا کہا گیا ہے. 4 چیزیں, 4 صفات اپنے اندر پیدا کر لیں, علم میں بڑی پختگی اور بڑا رسوخ, بڑی مضبوطی آئے گی.
नंबर 1 अत्तक़वा फीमा बैनहु व बैन अल्लाह, अल्लाह और अपने बीच एक ऐसा ताल्लुक कायम करें जो तकवा की बुनियाद पर हो। और इल्म में मजबूती की पहली जो बुनियाद है या असास है वो है भी तकवा। इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, अगर तकवा तुम्हारे अंदर आ गया तो अल्लाह फुरकान अता कर देगा। फुरकान, फुरकान कहते हैं उस मलके को जिसकी वजह से आप सही और गलत में तमय्युज कर सकें, गलत और सही की पहचान की सलाहियत आपके अंदर पैदा हो जाए। तो तकवा यानी ऐसा काम करें नेकी का कि अल्लाह के अलावा किसी और की रदामंदी और खुशनुदी मकसूद ही ना हो, सिर्फ अल्लाह के लिए काम करें। एक ये ताल्लुक जो अल्लाह के साथ कायम करना है, तकवा की बुनियाद पर हो। दूसरा है अत्तवाज़ुउ फीमा बैनहु व बैन अन्नास, अपने और लोगों के साथ जो ताल्लुक है वो आजजी, इनकिसारी और तवादो की बुनियाद पर हो।